بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اچھی خاصی ڈسکشن ہے اکیڈمیا کے درمیان کہ اسلام عورتوں کو کس قسم کے حقوق دیتا ہے، اور جو مرد اور عورت میں برابری کا تصور ہے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ڈائیورسفائڈ اوپینینس ہیں، ہر فقیہ نے، ہر تھنکر نے اپنے طور کے اوپر اس کو ایڈریس کیا ہے، لیکن ہم بنیادی طور پہ دو چار باتیں بہت ہی آرام سے کہنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی تفریق پیدائش کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ بئی معنی کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو مکرم کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کو مکرم کیا، تو اس میں مرد اور عورت دونوں آدم کی اولاد ہیں۔ یا یہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین خلقت پہ احسن تقویم کے اوپر پیدا کیا، تو اس موقع کے اوپر بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے مرد کو احسن تقویم پہ پیدا کیا یا عورت کو احسن تقویم کے اوپر پیدا کیا۔ اسلام جب جزا اور سزا کی بات کرتا ہے، ایمان لانے کی بات کرتا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی بات کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی بات کرتا ہے، اور پھر فائنلی میشر میں حساب کتاب اور پھر جنت اور دوزخ کی تقسیم کی بات کرتا ہے کہ جو سزا کی جزا کے طور پہ ملے گی، تو وہاں کسی قسم کی تفریق قائم نہیں کرتا کہ عورتوں کو اس قسم کا ایمان لانا ہے، مردوں کو اس قسم کا ایمان لانا ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کا ہے۔ جہاں صفات بیان کی ہیں، مثلا سورہ توبہ میں مومنین کی صفات بیان کی ہیں، تو مومنات کی صفات بھی بیان کی ہیں۔ جب عمل صالح کا ذکر کیا ہے، جیسے سورہ نحل میں آتا ہے، تو عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، مردوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو صالح اعمال کے ساتھ زندگی گزارے گا، ہم اس کو پاکیزہ حیات جو ہے وہ من ذکر او انثی، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو ہم پاکیزہ زندگی جو ہے عطا کریں گے۔ اسی طرح سے نفس واحدہ سے پیدا ہونے کی بات کرتا ہے، تو یہ نہیں کہتا کہ ہم نے مرد کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، عورت کو دوسرے نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ زوج کی بات کرتا ہے قرآن مجید، اور زوج کے معنی عام طور کے اوپر یہ سمجھے جاتے ہیں کہ جیسے مرد جو ہے اگر وہ شوہر ہے تو وہ زوج ہے، اور بیوی ہے تو وہ زوجہ ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں مرد جو ہے وہ عورت کا زوج ہے، اور عورت جو ہے وہ مرد کا زوج ہے۔ تو اس طرح سے جو قرآن مجید نے اصطلاحات استعمال کی ہیں مرد کے لیے، عورت کے لیے، ان کے سزا جزا کے اعتبار سے، ان کے اعمال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو کی ہیں، تو وہ اس میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابری رکھی ہے، کسی جگہ ایک کو دوسرے کے اوپر فوقیت نہیں دی۔ جہاں فوقیت دینے کی بات آئی ہے، وہاں بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی شعار اور سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس میں یہ جو کم کی ضمیر ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کو حاوی ہے، یعنی ایک گھرانے میں ہو سکتا ہے کہ عورت مرد سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہو، یا مرد عورت سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہو، یا دونوں اس میں لگے رہیں کہ ہم میں سے زیادہ تقوی جو ہے وہ کون اختیار کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو عورت اور مرد کے جو برابری کا تعلق ہے، ان کے مساوات کا تعلق ہے، تو بحیثیت نوع انسانی کا فرد ہونے کے دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر رکھا ہے۔ ہاں، اب ایک اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے، اگر اس کو دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں تو کسی بھی آرگنائزیشن میں جو بھی مرد کام کر رہے ہوں یا عورتیں کام کر رہی ہوں، یا دونوں مکس کام کر رہے ہوں، ان کے فرائض، ان کی ڈیوٹیز، ان کی تنخواہ، ان کے جو وہ ہے، ہر چیز میں اس میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اب یہ فرق جو ہے وہ ان کے فرائض منصبی کے لحاظ سے ہے۔ جو آنر ہے وہ ہو سکتا ہے زیادہ وقت دینے پہ مجبور ہو، جو جنرل مینیجر ہے اس کی اور ڈیوٹیز اور اس کے اور انعامات ہوں گے، جو ایک جونیئر کلرک ہے اور اسی صورت سے
یا اور کسی فیلڈ میں آپ چلے جائیں تو وہاں مردوں اور عورتوں میں ان کے منصب کے لحاظ سے، ان کی پوسٹ کے لحاظ سے، نیچر آف ورک کے لحاظ سے اس میں فرق ہوا کرتا ہے۔ یہی فرق اسلامی معاشرے میں عورت اور مرد کے درمیان اسلام نے رکھا ہے، اور اس میں کوئی ایسی ان نیچرل بات نہیں ہے۔ جب ہم سوسائٹل لیول کے اوپر آ کے دیکھتے ہیں تو اب سوسائٹی جو ہے وہ عرب سوسائٹی سے کافی آگے نکل گئی۔ مثلاً عورتوں کو میراث میں حصہ اس لیے نہیں دیا جاتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے کہ وہ دو کام نہیں کرتی، ایک تو پیداوار میں کوئی حصہ نہیں لیتی، بریڈ ونرز میں نہیں شمار ہوتا، دوسرے یہ کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ لڑتی نہیں ہے، جنگ کی صورت میں ہتھیار نہیں اٹھاتی، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بچوں کا ہے، بچے جب بڑے ہو جاتے تھے تو ہی ان کو حصہ ملا کرتا تھا۔ اسلام آیا تو اسلام نے اس چیز کو چینج کیا۔ اب ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں عورت کا رول بھی بالکل بدل گیا ہے، مرد کا رول جو ہے وہ بھی بدل گیا ہے، اور اب جو رول ان دونوں کا ہو گیا ہے سوسائٹی میں، اس کے لحاظ سے ہمیں ان کے حقوق اور فرائض کی ایلوکیشن کرنا ہوگی، اور اسی کے لحاظ سے ان کا جو کہنا چاہیے کہ معاشرتی اور معاشی مرتبہ ہے اس کو ذہن میں لانا ہوگا۔ اسلام اس بات کا حامی ہے، اس بات کا مخالف نہیں ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی۔